بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام لاجک ود سلمان عابد، ہمارے تجزیوں اور تبصروں کو جاننے کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور اپنا فیڈ بیک بھی دیجیے گا۔ بجٹ کی منظوری کے بعد اپوزیشن جماعتوں کا شرازہ ایک دفعہ پھر بکھرتا ہوا نظر آیا ہے اور بلاول بھٹو صاحب کو بڑا گلہ ہے کہ بجٹ کی منظوری میں پی ایم ایل این کے 14 سے زیادہ ارکان قومی اسمبلی کی عدم شرکت ان کے بقول ظاہر کرتی ہے کہ پی ایم ایل این اپوزیشن کے طور پر کتنی سنجیدہ ہے، بلکہ الزام لگایا یہ جا رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور شہباز شریف کے درمیان جو مفاہمت ہے اس کے نتیجے میں اپوزیشن نے وہ کردار ادا نہیں کیا جو ان کو پارلیمنٹ میں کرنا چاہیے تھا۔ لیکن بلاول بھٹو صاحب، یہ ماتم جو ہے صرف پی ایم ایل این تک محدود کیوں؟ خود آپ کی جماعت نے کیا کیا؟ یعنی بجٹ کے آنے سے پہلے آپ کا کوئی بطور اپوزیشن کوئی متبادل بجٹ آپ کی طرف سے سامنے آیا ہو تو وہ بتائیے، کوئی نہیں آیا۔ پھر جس وقت حکومت نے بجٹ پیش کیا تو آپ کی کیا ٹھوس منصوبہ بندی اور کیا بجٹ تجاویز تھیں جو سب کے سامنے آئیں؟ وہ سامنے نہیں آ سکیں۔ اس کے بعد پھر آپ کی اور شہباز شریف کا جو نیا سیاسی رومانس ہے اس میں بھی کوئی مشترکہ حکمت عملی کہ کیسے بجٹ کو ڈیل کیا جائے گا، کیسے ڈیل کیا جائے گا، اس کی حکمت عملی بھی سامنے نہیں آئی۔ لیکن آپ نے بڑی ڈٹائی سے کہا تھا اور بڑی جرأت کے ساتھ کہا تھا کہ ہم کسی بھی صورت میں بجٹ کو منظور نہیں ہونے دیں گے، اور اپوزیشن لیڈر شہباز شریف نے کہا تھا کہ بجٹ کسی صورت منظور نہیں ہوگا۔ لیکن ہم پہلے بھی یہ کہتے رہے تھے کہ یہ بجٹ منظور ہوگا، اور یہی اپوزیشن اس بجٹ کی منظوری میں فیسلیٹیٹ کا کردار ادا کرے گی۔ اور آپ نے کل دیکھا کہ 20 سے 22 کے قریب ارکان ایسے تھے جو اپوزیشن کے غیر حاضر تھے، ان کی دلچسپی نہ ہونے کے برابر تھی، ان کو پتا تھا کہ یہاں سے کچھ نہیں نکلنے والا۔ اس کے بعد جو بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ جو پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی ہے اس کے درمیان فاصلے کم ہونے کی بجائے بڑھ رہے ہیں۔ شہباز شریف کی خواہش تھی کہ پی ڈی ایم کے اگلے ہونے والے جلسوں میں پیپلز پارٹی اور اے این پی دوبارہ شریک ہو، لیکن لگتا یہ ہے کہ یہ دروازے بند ہوتے جا رہے ہیں، کیونکہ بیان بازی میں اور ٹکراؤ کی جو کیفیت اس وقت پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی میں نظر آ رہی ہے، لگتا نہیں ہے کہ یہ اپوزیشن جماعتیں یکجا ہو سکیں گی، اور براہ راست ایک دوسرے پر اسٹیبلشمنٹ کی حمایت کا الزام لگ رہا ہے۔ پیپلز پارٹی والے کہتے ہیں کہ شہباز شریف اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور مسلم لیگ نون کہتی ہے کہ زرداری صاحب اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جڑے ہیں، اور اس پوری کہانی میں مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ آئسولیٹ ہو گئے، اگرچہ وہ بیمار ہیں، ہاسپٹلائز بھی ہوئے، لیکن ان کی جماعت تو کہیں نظر بھی نہیں آ رہی۔ وہ جو سب سے زیادہ دعویٰ کیا کرتے تھے کہ میں ایک پل بھی عمران خان کی حکومت کو نہیں چلنے دوں گا، آج حکومت بھی چل رہی ہے، تیسرا بجٹ بھی پیش کر چکی ہے، منظور بھی ہو چکا ہے، لیکن فضل الرحمان کی سیاست کہاں ہے، اس پر ایک سوالیہ نشان ضرور موجود ہے۔ پھر ہم نے یہ دیکھا کہ مریم نواز اور نواز شریف اور فضل الرحمان کا جو بیانیہ تھا وہ بھی کہیں گم ہو کر رہ گیا۔ اس وقت تو پیپلز پارٹی زرداری کی مفاہمت کی سیاست اور شہباز شریف کی مفاہمت کی سیاست کے درمیان مقابلہ ہے۔ اب وہ حکومت گرانے کی باتیں تو بہت پیچھے چلی گئی۔ اب آصف علی زرداری پنجاب کے دورے پر آئے، لاہور میں ڈیرے لگائے اور پنجاب کو فتح کرنے کے اعلانات کرنے شروع کر دیے، اور پیپلز پارٹی کو بحال کرنے کی باتیں پنجاب میں۔ وہ بحال کہاں سے ہوگی، کیسے ہوگی، کب ہوگی، ووٹر کہاں سے آئیں گے، ان سوالوں کا تو کوئی جواب بھی نہیں ہے۔ البتہ وہ یہ ضرور چاہتے ہیں کہ طاقت کے مراکز میں کوئی ایسا جوڑ توڑ پنجاب میں کر لیں جہاں ان کو چند سیٹیں مل جائیں پنجاب میں، وہ بھی جنوبی پنجاب سے۔ اور ان کی امیدوں کا مرکز کیا ہے؟ ان کی امیدوں کا مرکز جہانگیر ترین گروپ ہے۔ اگر وہ پی ٹی آئی سے نالاں ہوتا ہے، ناراض ہوتا ہے، ان کو ٹکٹیں نہیں ملتی ہیں اگلے انتخابات میں، تو اس گروپ کے بیشتر طاقتور افراد جو ہیں وہ پھر پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑیں گے۔ اچھا، ایک بڑی دلچسپ بات آصف علی زرداری نے کہہ دی، وہ یہ کہ ہم تو پنجاب میں پی ایم ایل این کے مقابلے میں ایک نیا سیاسی اتحاد بنانا چاہتے ہیں، جس میں جہانگیر ترین گروپ بھی ہو، جس میں مسلم لیگ کاف بھی ہو، جس میں پیپلز پارٹی بھی ہو، ایک آدھ مذہبی جماعت بھی ہو، اور یہ جماعتیں جو ہیں پی ٹی آئی کا مقابلہ کریں، یعنی پی ایم ایل این کو زچ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اب اس کا رد عمل پی ایم ایل این کے اندر تو ضرور آئے گا۔ پھر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید آصف علی زرداری اسٹیبلشمنٹ کے اما پر پنجاب کو فتح کرنا چاہتے ہیں، پنجاب میں اپنی جگہ بنانا چاہتے ہیں،
کیونکہ بظاہر تو یہی پتہ ہے کہ پنجاب کی جو سیاست ہے وہ پی ایم ایل این اور پی ٹی آئی کے درمیان کھڑی ہے، اس میں پیپلز پارٹی کہاں سے آ گئی؟ لیکن پیپلز پارٹی اس میں سے اپنا راستہ بنانے کی کوشش کر رہی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ساری توجہ کا مرکز جو ہے وہ 2023 کے انتخابات کی طرف ہے۔ پیپلز پارٹی، کاف لیگ، مسلم لیگ نون، پی ٹی آئی سب الیکشن کے کانٹیکس میں دیکھ رہے ہیں۔ پی ٹی آئی نے تو جو اپنا بجٹ دیا ہے اس سال کا وہ سارا الیکٹوریل بجٹ ہے، اس میں ساری بجٹس میں جو چیزیں اناؤنس کی ہیں اس کا براہ راست تعلق الیکشن پالیٹکس ہے۔ یعنی ان کو اندازہ ہے کہ اگلے سال اگر ہم نے پرفارم نہ کیا، بڑے بڑے ترقیاتی منصوبے نہ بنے، لوگوں کو ریلیف نہ ملا، تو ہم پھر کس منہ سے 2023 کے الیکشن میں جائیں گے؟ تو ان کی توجہ کا مرکز 2023 کے الیکشن اور کارکردگی اور لوگوں کو مطمئن کرنے پہ جڑی ہوئی ہے۔ اب اپوزیشن کا خطرہ کیا ہے؟ اپوزیشن کا خطرہ یہ ہے کہ اگر 2023 تک عمران خان صاحب قدم جمانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر ہم کہاں کھڑے ہوں گے؟ اور یہ اس میں سب سے زیادہ مشکل جو صورتحال ہے اس وقت پی ایم ایل این کی ہے۔ پی ایم ایل این ایک محفوظ راستے کی تلاش میں ہے۔ اس محفوظ راستے کی تلاش میں شہباز شریف لیڈ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، لیکن جو مریم نواز ہیں، جو نواز شریف ہیں، وہ فاصلے پر۔ اور لگتا یہ ہے کہ نواز شریف اور مریم کے لیے سپیس کم ہے، شہباز کی کوئی سپیس بنتی ہے، لیکن شہباز شریف کی رکاوٹ خود مریم اور نواز شریف ہے، کیونکہ نواز شریف براہ راست شہباز شریف پر شفقت کا ہاتھ رکھنے کے لیے تیار ہے، وہ اپنی بیٹی کے لیے پولیٹیکل سپیس کی تلاش میں ہے۔ یہ ساری صورتحال ظاہر کرتی ہے کہ وہ اپوزیشن جس نے حکومت سے ٹکرانا تھا، وہ اپوزیشن جس نے حکومت کو ٹف ٹائم دینا تھا، پارلیمنٹ کے اندر اور پارلیمنٹ کے باہر، اب وہ آپس میں دست و گریبان ہیں، اور ان کی بداعتمادی کی حالت یہ ہے کہ دونوں ایک دوسرے پہ سنگین الزام لگاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کی بی ٹیم ہے۔ ایسی صورت میں کیسے اپوزیشن اتحاد آگے بڑھ سکے گا، خود ایک بڑا سوالیہ نشان ہے۔ اور یہ بات نواز شریف کو بھی سوچنی ہے، مریم نواز کو بھی سوچنی ہے، پیپلز پارٹی کو بھی سوچنی ہے، اور شہباز شریف کو بھی سوچنی ہے۔ اور پیپلز پارٹی جو پنجاب میں اپنے آپ کو بحال کرنا چاہتی ہے، پہلے تو اسے پنجاب کے جو ایگزسٹنگ ڈائنامکس ہیں اس کو انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا کہ پنجاب میں پیپلز پارٹی ہے کہاں، ووٹر کہاں ہیں۔ اور یہی بات زرداری کو بلاول سے زیادہ پتہ ہے، اسی لیے وہ صرف جوڑ توڑ کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے آ کے فیصل صالح حیات کو منانے کی کوشش کی، نہیں مانے۔ انہوں نے منظور وٹو سے ملاقات کی اور پھر تاثر دیا کہ منظور وٹو پیپلز پارٹی میں شامل ہو رہے ہیں، انہوں نے تردید کر دی۔ پھر چودھری برادران سے ملاقات کی تو خبریں یہ نکالی کہ شاید کوئی نئے تانے بانے جوڑے جا رہے ہیں۔ چودھری برادران نے کہا کہ ہم تو حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں، وہی ہمارے اتحادی ہیں، اگلے الیکشن میں بھی ہم ان کے ساتھ کھڑے ہو سکتے ہیں۔ ہمارے تو پیپلز پارٹی سے صرف ایک سیاسی ملاقات تھی۔ اس سیاسی ملاقات کو کسی انتخابی سیاست کا رنگ دینا یا حکومت کے خلاف کسی سازش سے جوڑنا بقول چودھری پرویز لائی کے یہ درست نہیں ہے۔ تو اسی لیے کہا یہ جاتا ہے کہ آصف علی زرداری کا جو لاہور مشن تھا وہ فی الحال وہ فوری نتیجہ نہیں دے سکا جو زرداری صاحب چاہتے تھے۔ حالانکہ پیپلز پارٹی نے دعویٰ کیا تھا کہ بڑے بڑے سکہ بند سیاستدان پیپلز پارٹی میں شامل ہو رہے ہیں، لیکن ابھی تک کسی ایک نے بھی پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار نہیں کی۔ تو میں فائنلی یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ اپوزیشن جماعتیں چاروں کی چاروں، پی ایم ایل این، پیپلز پارٹی، اے این پی، جے یو آئی، یہ اس وقت ان کا شیرازہ بکھرا ہوا ہے اور ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہمیں کیسے مقابلہ کرنا ہے عمران خان کا۔ مشترکہ طور پہ تو یہ حکمت عملی اختیار کرنے میں ناکام رہے، اور اب پی ڈی ایم واپس وہ پی ڈی ایم نہیں بن سکتی جو شروع میں بنی تھی۔ اب یہ پی ڈی ایم تقسیم ہو چکی ہے پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کے دھڑے میں۔ اے این پی پیپلز پارٹی کے دھڑے میں کھڑی ہے، مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ پی ایم ایل این کے دھڑے میں کھڑے ہیں، اور شہباز شریف کہاں کھڑے ہیں ان کی سمجھ ہی نہیں آ رہی وہ کس کے ساتھ ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے علاوہ کون سا دھڑا ان کے ساتھ ہے۔ تو ایسی صورتحال میں فائدہ تو اس کا حکومت نے اٹھایا ہے، اور جتنی بھی حکومت کو کامیابی ملی ہے پارلیمانی پالیٹکس میں وہ جو اپوزیشن جماعتوں کی سیاسی تقسیم ہے اسی کی مدد سے ملی۔ اس لیے اگر اگلے چند مہینوں میں اپوزیشن اپنے آپ کو متحد نہ کر سکی، نئے تانے بانے نہ بنا سکی، اور الیکشن 2023 کے کانٹیکس میں اپنی پوزیشنز کو مینٹین نہ کر سکی تو بات آگے نہیں بڑھے گی۔ مثلا پی ایم ایل این نے اسٹیبلشمنٹ سے ٹکراؤ کی سیاست کرنی ہے، مفاہمت کی سیاست کرنی ہے، یہ وقت آ گیا کہ اب طے کر لیا جائے تاکہ اسی کی بنیاد پہ الیکشن کے تانے بانے جو ہیں وہ بنائے جا سکتے ہیں۔ بہرحال
ساری اپوزیشن جماعتیں جو عمران خان کو نکالنا چاہتی تھیں، فی الحال وہ تو اس میں کامیاب نہیں ہو سکیں، اور اگر وہ اپنے آپ کو بچانے میں سیاسی طور پر کامیاب ہو جائیں تو شاید یہی ان کی بڑی کامیابی ہو سکتی ہے۔